عزت کا یہاں فرش ہے، عظمت کی زمین ہے. عزت کا یہاں فرش ہے، عظمت کی زمین ہے. کعبہ یہی، کوثر یہی، جنت بھی یہی ہے. عزت کا یہاں فرش ہے، عظمت کی زمین ہے. کعبہ یہی، کوثر یہی، جنت بھی یہی ہے. اور قرآن کا ہے درس بھی، ایمان کا سبق بھی، مظلوم کی مجلس ہے، ایک مکتب دی ہے. مظلوم کی مجلس ہے، ایک مکتب دی ہے. اگر گھر میں اگر کچھ ہے بصیرت یا بصارت دی گئے کرنے، تو قدرت کے کرشمے دیکھ اہل بیت کے گھر میں. اور زمانے بھر کی ساری خوبیاں چن چن کے بھر دی ہیں خدا نے 5 میں، 12 میں، 14 میں، 72 میں. زمانے بھر کی ساری خوبیاں چن چن کے بھر دی ہیں خدا نے 5 میں، 12 میں، 14 میں، 72 میں. اور مرثیے کے چند کھولا شفق سے چرخ پہ جب لال ازار صبح، گلزار شب خزاں ہوا، آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر رب ہوئے طاعت گزار صبح. اور تھا چرخ افضلی پہ یہ رنگ آفتاب کا کھلتا ہے جیسے پھول، چمن میں گلاب کا کھلتا ہے جیسے پھول، چمن میں گلاب کا. آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما، آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما. ذو سے جس کی وسط میں طاؤس آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گما، اور نہر فرات بیچ میں تھی. کہ چلنا وہ باد صبح کی جھونکوں کا دم بدم، چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں، بہم وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم. سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. اوج زمین سے پس تھا چرخ زبرجدی، کوسوں تھا سبزہ زار سے سبزہ زمردی. ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھا مگر در دریائے احمدی. روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی بطول کی. وہ پھولنا شفق کا وہ مینائے لاجورد، وہ پھولنا شفق کا وہ مینائے لاجورد، مخمل سی وہ گیاہ وہ گل سرخ سبز زرد، رکھتی تھی پھونک کر ختم اپنا ہوائے سرد. کیوں کہ یہ خوف تھا کہ دام گل پر پڑے نہ گرد. دل کے داغ چمن لالا زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا. تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خوں ملے ہوئے چہرے فی آفتاب. تھی نہر القما بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب. اب پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. تھا لشکر میں سامان قتل شاہ، ہر سو پرے جما رہا تھا شمر رو سیاہ.
گیتی کو تہلکا تھا، یہ تھی کثرت سپاہ ممکن نہ ہو، ممکن نہ کہ ہو گزرے طائرے نہ، اور سب مستعد تھے قتل شہ کائنات پر، طوفان آب تیغ اٹھا تھا فرات پر، طوفان آب تیغ اٹھا تھا فرات پر۔ حق کے ولی، ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ حق کے ولی مصاحب سلطان انس و جن، کوئی جوان کوئی متوسط کوئی مسن، فاخوں میں باحواس لڑائی میں معین، کہتے تھے روز قتل نہیں عید کا ہے دن، مانگو دعا کہ آج یہ مرنا سعید ہو، قربان ہو حسین پہ رنے تو عید ہو۔ وہ گورے گورے جسم قطائیں وہ تنگ تنگ، جس کی صفا کو دیکھ کے ہو آئینہ بھی دنگ، زیور کی طرح جس پہ زیبا صلاح جنگ، جرت کا تھا یہ جوش کہ چہرے تھے لال رنگ، اور کہتے تھے چڑھا ہوئے آستین کو آقا کہے ابھی تو الٹ دے زمین کو، آقا کہے ابھی تو الٹ دے زمین کو۔ دل یوسف بھی بے قرار، جاں بازو سرفروش ہو، بہادر وفا شعار، ایک ایک رونق چمنستان اور ہر چند باغ در کو کیا کیا ملا نہیں، اب تک تو اس روش کا کوئی گل کھلا نہیں، ہر چند باغ در کو کیا کیا نہیں، اب تک تو اس روش کا کوئی گل کھلا نہیں۔ اور یہ بند بطور خاص کہ خلق و مروت حسنی ان پہ ختم تھی، خلق و مروت حسنی ان پہ ختم تھی، حسن ان پہ ختم، گل بدنی ان پہ ختم تھی، زور ختم تیغ زنی ان پہ ختم تھی، ہر موقع میں صف شکنی ان پہ ختم تھی، کہ غازی تھے صف شکن تھے جری تھے دلیر تھے، جس میں علی رہے اسی پیشے کے شیر تھے، جس میں علی رہے اسی پیشے کے شیر تھے۔ باتیں ابھی یہ کرتے تھے باہم وہ گل ازار، جو صدر زی پہ مصدر رحمت ہوا سوار، چڑھ چڑھ کے مرکبوں پہ چلے سب رفیق و یار، آگے بڑے علم لیے عباس نامدار، پھولا ہوا چمن تھا امام امم کے ساتھ، تھا ہاشمی جوانوں کا غنچہ علم کے ساتھ۔ صلوات۔ اللہ رے فیض جلوے ابن شہ نجف، رن کی زمین کو حق نے دیے، خلت شرف کی شان سے کھڑے غازی، جمع کے صف بس ید ید بجا دوہلے جنگ اس طرف، گیتی لرز گئی دل انسان ہل گئے، تیرے ستم کمانوں کے چلوں سے مل گئے، لشکر سے تب بڑھا پسرے ساتھ چند گام، چلے میں رکھ کے تیر یہ سب سے کیا کلام، شاہد رہے تمام دلیران اور روم و شام، میں پھینکتا ہوں پہلے اتنا وقت سوئے امام، ہے شاخ مجھ کو خلق میں جینا حسین کا، کیا شاد ہو ہدف ہو جو سینہ حسین کا، لکھا ہے جب لگا کے وہ ناوک ہٹا شریر، ایک بار فوج شہ پہ چلے 10,000 تیر، بیجا ہوئے رفیقان بے نظیر، لاشوں پہ ان کے روئے امام فلک سریر، افتادہ خاک و خوں میں وہ اہل تمیز تھے، یا کچھ رفیق باقی تھے اور کچھ عزیز تھے۔ سب سے ودا ہو کے جو نکلا حسن کا لال، کچھ بند میں نے بیچ کی چھوڑ دی ہے کیونکہ بہت لمبا طویل مرثیہ ہے، 160 بند کے آس پاس، اس کو بھی میں نے چھانٹ کے اس میں 80-85 بند لکھا ہے، اور بطور پیش خانی اتنا لمبا پڑھنا وہ مولانا صاحب کا وقت کی گنجائش بھی کم ہے، تو بہت سارے اس میں حضرت قاسم کی وداعی خیمے سے وہ سب بند چھوڑتے ہوئے، سب سے ودا ہو کے جو نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرو اسد ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کے وہ خوش خصال، دیجئے رضائے ہر مجھے بہر ذوالجلال، چلائی ماں کہ صفت پیمبر نہ روکیو، شبر نے دوسرا کہ برادر نہ روکیو،
لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شاہ امم اب پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم، پیچھے 2 قدم اور کچھ غم نہیں جو رہا ہے خنجر کی دھار پر، اور ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاک سار پر، ہر دم خدا کا فضل ہے اس پر۔ سلوات۔ پہنچا جو رزمگاہ میں وہ غیرت قمر، اب جنگ کی کچھ بند کہ پہنچا جو رزمگاہ میں وہ غیرت قمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، بولے ادو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، خورشید خاوری کی بھی حیا نظر، اللہ ری چمک رخ پر آب و تاب کی سے، اور نہ گے رجز پڑھنے لگے خاص میں جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سری، ہم حیدری ہے ہم میں ہے زور غزن فری، ہم سے ہے اوج پائے اورنگ صفدری، شورا ہے ضرب بادشاہ خاص و عام کا، سکہ ہے شہجہان میں ہمارے انعام کا، ناگاہ فوج شام سے تیرے ستم چلے، تیغ و سنان و نیزہ و خنجر بہم چلے، قاسم بھی سے کھینچ کے تیغے دودم چلے، آدھا پچھیڑ کر فرس خوش قدم چلے، اور پیدل تو اس خطر کے تھے کس شمار کے 2 سوار کٹ گئے ایک ایک وار میں، پیدل تو اس خطر کے تھے کس شمار کے سوار کٹ گئے ایک ایک وار میں، تھا ابن سعد شوم کو اس دم ارزق شامی کھڑا تھا پاس، اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بدحواس، تو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید، رکتا ہے برچ سے نہ دامے کمن سے، جب سنا پہ اس کو اٹھا لے سمن سے، کہنے لگا گڑ کے وہ باسد غرور الاف، تو آپ بدحواس تقصیر ہو معاف، یہ امر اے امیر شجاعت ہے خلاف ہے تڑو، علی اگر آئے پہ مطاف، فرق آئے گا کبھی میری آن بان میں، لڑکے سے لڑکے نہ مٹا دوں جہان میں، کہ ڈرتے ہیں سب جری میری جنگ و جدال سے، رستم کا زور کم ہے میرے آگے زال سے، رکتی نہ تیغ تہمتن کی ڈھال سے، نادا ہوں کیا لڑوں جو میں اس خرد سال سے، بیٹوں کو بھیج یہ چاروں دلے جنگ آزما ہیں، سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں، 4 بیٹے تھے ارزق کے، حضرت قاسم کی جنگ میر انیس نے جو اسکرائب کیا ہے مرثیہ میں کہ لکھا ہے 4 تھے پسرے ارزق دل سے پسرے سعد نا سعید، بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ تابع یزید، ہاں مل کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، آؤ خبر میں حسن دل ملول کو بیوہ بنا دو دختر سکتے کو، یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک یل نکلا، یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک یل، پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل، نعرہ کیا یہ غیث سے موزی کے بل، ہاں اے حسن کے لال خبردار سنبھل، کام آئے کچھ تو نام شہ ذوالفقار لے، پشتی پہ ہو کوئی تو مدد کو پکار لے، حضرت قاسم کو چیلنج کر رہا ہے کہ پشتی پہ ہو کوئی تو مدد کو پکار لے۔ ایک سلوات بھیجے محمد قاسم بھی نعرہ زن ہوئے چمکا کے راہ وار، امداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناگوار، کافی ہے بس ہمیں سپرے حفظ کردگار، خیرہ سر اجل تیری گردن پہ ہے سوار، دشمن کو اپنی ضرب تماچا خزا کا ہے، آ کوئی وار کر جو بڑھا شریف جوڑا خیل تیر تھا بس کے تیز دست، حسن کا مہے منی بجلی کون شمشیر بغیر، اور یوں خطا انگلیاں ہوئی اس تیرہ کی جیسے قلم کرے کوئی شے درخت کی، یوں خطا انگلیاں ہوئی اس تیرہ بخت کی جیسے قلم کرے کوئی شاخ درخت کی،
تو ایک ہاتھ میں جو کٹ کے گرا دست نابکار، بولے کمر میں رکھ کے یہ شمشیر آبدار، اب دیکھ میرے تیر کا توڑ، اے خطاشار پکڑا کما کے قبضے کو یہ کہہ کے استفار، چلا جو کھینچنے لگے سرکش کو تاک کے، رستم کی روح چھپ گئی تودے میں خاک کے، رستم کی روح چھپ تودے، اور یہ بند بطور خاص، چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیر چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیر بے اما، قربان تیرے ہاتھ کے چلائیے کما، بستی ہے کب خدنگے اجل سے کسی کی جان، نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کے استخوان، نکلا خفص کی تیلیاں عقاب نے، غلطہ خفص کی تیلیاں توڑی عقاب نے، مرکب سے گر کے مر گیا نکلا پرے سے تب پہ سرسانیے لئی، نیزے کو تولتا ہوا مغرور و خشم کی، ابرو پہ بل نگاہ خیر جبی پہ چین، ہمراہ اس کے تیغ وقف 100 سوار تھے، اور اس طرف مدد کو شہ ذوالفقار تھے، نیزے کا وار کرنے لگا جب وہ خود پسند، بجلی سا دینے لگا دولہا کبھی سمن، نیزہ اڑا کے نیزے سے کی یہ صدا بچو تو نے دے، نیزے مشکل کشا کے بن، اس نے ڈھال کو چہرے پہ گو لیا، پتلی کو بے حیا کے سینہ میں پرو لیا، پتلی کو بے حیا کے سینہ میں پرو لیا، بیکار کور ہو کے رہا جب وہ خیرہ سر، پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکا زمین، بیکار کور رہا جب وہ خیرہ سر، پٹکے میں ہاتھ ڈال پٹکا زمین پر، آواز دی زمین کے فنار و سخار، اور جا تو بھی ہے برادر عنی تیرا جدر، جز موت کچھ شخی کو نہ اس دم نہ پڑا، آنکھیں کھلی تو خار جہنم نظر پڑا، جب تا برادر سوم، چوتھا بیٹا، جب تا برادر سوم اس کا بکر رفر، تیسرا بیٹا سوری، جب تا برادر سوم اس کا بکر رفر، تانے ہوئے وہ گرز گراں سر کے الحذر، یا بہر حفظ دست ید اللہ تھے سپر، تیرے دو دم کو شیر نے تولا بچا کے سر، اور یوں دو دے سرے نا بکار کو، جس طرح تیغ تیز اڑا دے خیار کو، جس طرح تیغ تیز اڑا دے خیار کو، مرتے ہی اس کی فوج سے چوتھا پیسر بڑھا، مرتے ہی اس کے فوج سے چوتھا پیسر بڑھا، قاسم پکارے او یل خود سر، کدھر بڑھا سنتے ہی وہ تیغے دو دم تول کر بڑھا، جھنجلا کے مصطبہ کا بھی لختے جگر بڑھا، جھنجلا کے مصطبہ کا بھی لختے جگر بڑھا، اور لڑتا وہ کیا کہ تیر اجل کا نشانہ تھا، ایک وار میں نہ سر تھا نہ بازو نہ شانہ تھا، ایک وار میں نہ سر تھا نہ بازو نہ شانہ تھا، اور بے جاں ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے چار، ارزخ کا دل ہوا صفت لالا داغدار، جوش غضب سے سرخ ہوئی چشم نابکار، مثل تنور منہ سے نکلنے لگا بخار، جیب خبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا نکلا، دیو سا چنگھاڑتا ہوا، شانے پہ تھی شخی کے وہ 2 ٹاک کی کما، ارجن بھی جس سے سہم کے گوشے میں ہو نہا، تار آئینہ وہ پہنے تھا برمے کے علمہ، ڈر جائیں جس کے بوجھ سے رستم کے استما، اور کہتی تھی ذرا بدنے بدخصال میں، جکڑا ہے پیلے مست کو لوہے کی جال میں، اب ارزخ آ گیا، تو آمد شخی دیکھ کے گھبرا گئے نام، عباس نامور سے رو کر کیا کلام، لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام، آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام، اور ہم شکل مصطبہ کو بولا لو پکار کے، امگو دعائیں سر سے امامہ اتار کے، فوجیں ادھر دعا کی چلی سوئے آسماں، بھل کا کہ اس طرف سے پکارا یہ بس زباں، رستم بھی ہو تو کھچ نہیں سکتی میری کماں، جوشن کو توڑتا ہے میرا تیر بے اما، ہے فتح اس کے ہاتھ ہوں میں جس رئیس کے، سرما کیا ہے دیو کو چٹی میں پیس کے، قاسم نے دی صدا کہ بس اب کر زباں بند، قاسم نے دی صدا
کہ بس اب کا زباں کو بند، اللہ کو غرور و تکبر ہے، ناپسند حق نے فروتنی سے کیا، ہم کو سر بلند نیزے کا بند باندھ کوئی، چھیڑ کر سمن دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے، کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے، اور کیا تیرا زور اور کیا ضرب او ذلیل، تعریف اپنی خود صفاحت کی ہے دلیل، جوہر خود اس کے کھلتے ہیں، جو جرت میں بھلا ہم کسی کو کیا، جرت میں ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، مضبوط جو ہے وہ تجھے بودا سمجھتے ہیں، اور بیٹوں کے غم نے یہ مختل تیرے حواس، گھبرانا بھیجتے ہیں تمہیں بھی انہی کے پاس، فاقہ ہے ہم پہ اور ہے پیاس، آنکھیں ملا کے دیکھ بھلا ہے کہیں گم ہے جو نور عین، تو آنکھیں چرائے ہے اور ظاہر ہوا جلم سے منہ نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ دولہا نے مسکرا کے صدا دی، سنبھل سنبھل گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بل، تو ہے فرس پہ اور تیری گن پہ ہے اجل، زیغ ہے بے شہے اسد ذوالجلال کے، اکیجیو سنا کوار ذرا دے مال کے، اور یہ اپنے چھوٹے سے نیزے کو تکا چمکی تو برف پکارا کہ علامہ، ایک بند باندھ کر جو فرس سے کہا کہ ہاں، ڈانڈ آئی ڈانڈ پر تو سنا سے ملی سرا، اور بل کیا کرے کہ زور ہی موزی کا گھٹ گیا، غل تھا کہ ازدہے سے وہ آفئی لپٹ گیا، قاسم نے زور سے جو انی پر رکھی انی، بھاگا شقی کے جسم سے زورے تہم تنی، بگڑا جو رنگ تو جہاں پہ دشمن کی آ بنی تھی، اس سنا کی روک کے ہیرے کی تھی گنی، اڑ کر گری زمین پہ سنا اس تکان سے گرتا ہے جیسے تیر شہاب آسمان سے، چند بند اور جنجلا کے چوبے نیزے کو لایا وہ فرق پر، قاسم نے ڈانڈ ڈانڈ پہ ماری بچا کے سر، دو انگلیوں میں نیزے دشمن کو تھام کر جھٹکا دیا کہ جھک گئی گھوڑے کی پر، نیزہ بھی دب نابکار کا دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا، یہ جھٹکا اٹھا کے جب قبضے ملی کمانی کیا نہیں بسط غضب، چلے میں تیر جو چکا تھا وہ بے ادب، تیوری چڑھائی خاصی میں نوشا نے بھی تب، تیرے نگاہ سے وہ خطکار ڈر گیا، تھر رائے دونوں ہاتھ کے اتر گیا، تھر رائے دونوں ہاتھ کے چلا اتر گیا، بولا یہ مسکرا کے جگر گوش ہے حسن، رخ پھیرنا او ستم ایجاد پیل تن، چلائے بڑھ کے حضرت عباس صف شکن، کیا خوب تجھ کو یاد ہے تیر افغنی کے فن، اور دیکھا ہمارے شیر کے چتون کی شان کو، دعویٰ بھی ہے کچھ تو چڑھا لو کمان کو، مانی غیظ میں آیا وہ پیل تن، آنکھیں ابل پڑی صفتیں آہ ہوئے ختم، ماری زمین پہ ٹاپ کے لرزا تمام بن، چلائے سب کے لو گھوڑے پہ بھی چڑھا ہے میخے زمین کی اس کی تکاپوں سے ہل گئی، اور دونوں کنوتیاں بھی کھڑی ہو کے مل گئی، دونوں طرف سے چلنے لگے وار یک بیک، دو بجلیاں دکھانے لگی ایک جات چمک، تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سب ملک، ایک زلزلہ تھا اوج سریا سے تاثر، اور چہرے پہ آفتاب کے مختل کی گر تھی، یہ خوف تھا کہ دھوپ کی رنگ بھی زرد تھی، ہر بار بین سے ہوتے تھے وار رد، تھا ہر وہ زر میں شقی بھی بلائے بد، جب بڑھ کے وار کرتا تھا وہ بانی حسد، کہتا تھا بازوئے شہدی یا علی مدد، اور یوں روک دیتے ڈھال پہ جہول کو، جس طرح روک لے کوئی شہزور پھول کو، سلوات۔ آخری کے چار بند، لایا جو حرف سخت زباں پر وہ بدخصال، جھپٹا مثال شیر درندہ حسن کلا، گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسط جلال، اتنا بڑھے کہ لڑ گئی اس کے سپر سے ڈھال، اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند نے، اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے، گھوڑے نے پاؤں دیا سر پر سمند کے، گھوڑے نے پاؤں رکھ دیا سر پر سمند کے، عباس نامدار نے پہلو صدا، ہاں
مرحبا دشمن کے مار ڈالنے کی بس یہی ہے نا. سنتے ہی یہ فرس کو فرس سے کیا جدا, گھوڑا بھی اس طرف سے ادھر ہو گئے اور مارا کمر کا ہاتھ کہ دو ہو کے گر پڑا. غن ہدم کیا رہے اسیاں کے میل کو, لو کوفیوں گرا دیا حرف سخیل کو, اور دو ہو گئی کمر نہیں تسمہ ہوا, دیکھو تاکہ لاش کے ٹکڑے کیا ہوا. اور کیوں کر تمام فوج سے ایک تشنلب لڑے, ایک ایک لڑا نہ آہ بہم ہو کے سب لڑے, کھا کھا کے زخم مثل امید عرب لڑے, اجابازیا ستم کی دکھائی غضب لڑے, جلوہ نے تشنہ دہانی دکھا دیا, بچپن میں لڑکے زورے جوانی دکھا دیا. جلوہ میں آنے تشنہ دہانی دکھا دیا, بچپن میں لڑکے زورے جوانی دکھا دیا. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا نبینا وشفیعنا بالقاسم محمد من المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بالفرائض, وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِتَزْيِينِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِتَزْيِينِ الْآخِرَةِ, وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَتَوَسَّلُونَ بِالْخَلْقِ فَتَوَسَّلْ أَنْتَ بِالْخَالِقِ. صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ. بہت ہی طولانی حدیث جس کے کچھ حصوں کی تلاوت حاصل ہوا. محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور امسال بہت سی پابندیوں کے سائے میں عزاداری سید الشہداء برپا جاری و ساری ہے. اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام وہ ہے, کربلا وہ ہے, امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ہمیں ایک نقطے پہ لا کر جمع کر دیتے ہیں. جمع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایک فرش پر بیٹھے ہیں تو ہم جمع ہیں, اور اگر
ایک فرش پر ایک وقت میں نہیں ہے تو ہم جمع نہیں ہیں، نہیں۔ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جب محرم الحرام میں ہم سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، ہم سب کا ہدف ایک ہوتا ہے، ہم سب کی منزل ایک ہوتی ہے۔ یہ ایک منزل ہے جو ہم سب کو ایک کرتی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی گفتگو کرتے ہیں، تو اگر کوئی مقصد کی گفتگو یہاں بیٹھ کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی باہر کھڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، کوئی، کیونکہ یہاں مقصد اہم ہے کہ ہم کربلا سے کیا جذبہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم کربلا سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عزاداری کسی خاص محل اور کسی خاص مقام سے منسوب نہیں ہے۔ اگر 1000 کا مجمع ہے تو وہ بھی عزاداری ہے، اگر 1,00,000 کا مجمع ہے تو وہ بھی عزاداری ہے، اور اگر کوئی انسان تنہا بھی امام حسین کا ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی عزاداری ہے، وہ بھی مقصد حسین کو زندہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبیدہ خاطر نہ ہوئیے، دل تنگ نہ ہوئیے، یہ نہ سوچئے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں، ہماری تعداد ہے۔ محدود پیمانے پہ جہاں 1000 لوگ ہوا کرتے تھے، آج 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں۔ نہیں، اصل تعداد نہیں ہے، اصل مقصد حسین ہے۔ اس پیغام کربلا کو ہم نہ کر لے جائیں، ہم اتنے ہی کامیاب عزادار ہیں۔ اور عزاداری کا فلسفہ بھی یہی ہے، عزاداری کا مقصد بھی کہ ہمیں جے حسینیت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ جہاں یہ جذبہ زندہ ہو جائے وہاں ہم کامیاب ہیں، ہماری عزاداری کامیاب ہے، ہمارا فرش عزا کامیاب ہے۔ اور جہاں ہم اس پیغام کو جتنی دور تک پہنچا سکیں اتنا بہتر انداز میں ہم نے عزاداری برپا کی ہے، کیونکہ جتنا ہم اپنے پیغام کو عام کریں گے اتنا ہم حسینیت کو عام کریں گے، اتنا ہم کربلا کو عام کریں گے، اتنا کربلا عام ہوتی جائے وقت کے یزیدوں کو اتنا ہی ڈر لگے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل محمد۔ ایک چیز بہرحال ہم لوگوں کے مد نظر رہنا چاہیے کہ جس کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، جس کا ہم ذکر جس کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہمیں بہت محبت ہے، جس کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، جس کے غم میں ہم غمزدہ ہوتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا مزاج بھی اس کے مزاج سے ملنا چاہیے۔ اگر ہمارا مزاج اس کے مزاج سے نہیں مل رہا ہے تو پھر راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے، ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کو اپنا آقا اور مولا مانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں، تو غلام کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے آقا کا مزاج شناس ہونا چاہیے۔ وہ غلام ہی کیا جو اپنے آقا کے مزاج کو نہ پہچانتا ہو۔ مزاج پہچاننا چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم علی کے غلام ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ علی سے مزاج کتنا مل رہا ہے، علی کے راستے پر کتنا چل سکنے کی قوت ہے، کتنا زیادہ ہمارے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں علی کے راستے پر آگے بڑھا دے گی۔ اب آپ اس تناظر میں یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ایک عزادار کو ہونا کیسا چاہیے، ایک علی والے کو ہونا کیسا چاہیے۔ دیکھیے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کون خطاب فرما رہا ہے؟ ہمارا آخری نبی۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ہمارے پہلے امام سے۔ یعنی یہ جو اب بات کہی جائے گی یہ نبی والے کے لیے بہت اہم ہے اور علی والے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جو نبی والا ہے وہ اور بات ہے کہ جو نبی والا ہے وہی والا ہے، جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے۔ یہاں پر افتراق ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نبی کو تو سمجھ لیجیے علی کے معرفت نہ ہو یا علی کے معرفت ہو اور نبی کی معرفت نہ ہو۔ لہذا یہاں پر کیا پیغام ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور مزاج جانیے۔ اور دیکھیے کہ ہم
اس مزاج سے کتنا قریب ہے اور کتنا دور ہے. طولانی حدیث ہے. ابتدا ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے یا علی ترید 600,000 شات، اے علی کیا جانور. پھر کہتے ہیں یا پھر تم ترید 600,000 دینار، یا پھر تمہیں درہم و دینار دے دیے جائیں 6 لاکھ. پھر اس کے بعد کہا یا پھر ترید 600,000 کلمہ، یا پھر تمہیں ہم 6 لاکھ کلمے نہ درہم و دینار دے دیں، یا 6 لاکھ بھیڑ دے دیں، یا پھر 6 لاکھ کلمے تمہارے سامنے بیان کر دیں، تمہیں 6 لاکھ کلمے نصیحت کر دیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا جو مزاج ہے، اگر ہم سے کوئی یہ کہے 3 آپشن رکھے جائیں، کوئی بھی ہو کہنے والا کہ بھائی عاظم صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہم 6 لاکھ دینار سونا دے دیں، پیسہ دے دیں 6 لاکھ، یا پھر ہم آپ کو 6 لاکھ بھیڑ بکری دے دیں، یا پھر ہم 6 لاکھ کلمے نصیحت کریں. ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں 6 لاکھ درہم و دینار دے دیجئے، ہمیں 6 لاکھ روپیہ 6 لاکھ ڈالر دیجئے. جان یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جانور بھی دیجئے گا تو اسے بیچ کے ہم کو پیسہ ہی کمانا ہے. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جہاں پیسہ مل رہا ہو وہاں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ حلال راستوں سے آ رہا ہے یا حرام راہوں سے آ رہا ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ، یہ پیسہ، یہ درہم و دینار یہ ہے کہ یہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راہوں سے آ رہا ہے، بلکہ اللہ تو یہ. اور پھر اس کے بعد ہم کچھ مجلس کر کے، کچھ جلوس کر کے اس پیسے، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس اس کی محبت ہو سکتی ہے، اسی دل میں اہل بیت محبت ہو سکتی ہے کہ جہاں پر نطفہ حال ہے، یعنی وہ دل بھی اس لائق نہیں ہے جو حلال کہ اس دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو. یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں وہ چیز وہیں علی اور اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر لقمہ حلال ہوگا تو صرف دل ہی نہیں ہے، اس کے بعد پورا جسم بھی ہے. اور ڈاکٹر غالباً یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 7-8 سال میں انسان کا پورا جسم بدلتا ہے. اب اگر کسی نے 7 سال صرف حرام غذا کھائی ہو، لقمہ حرام ہو، تو پورا جسم بدل گیا ہے. تو جس دل میں اگر وہ حلال غذا نہیں ہے تو علی کی محبت نہیں رہ سکتی ہے، تو وہ جسم جو حرام غذا سے بنا ہو وہاں اہل بیت کی محبت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر سے پیسہ لاتے ہیں. مزاج یہ ہے ہمارا کہ پھر ہم اس سے مجلس کر لی، ہم ختم کر لیا، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے، چونکہ ہم نے اس سے مجلس کر لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، لہٰذا اب یہ ہمارا پیسہ ہے اور یہ پاک و پاکیزہ ہو گیا کیونکہ ہم نے اس سے مجلس کر لی. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے حرام کو قریب ہونا ہی نہیں ہے. یہاں جو کچھ بھی ہو، پیسہ ہو وہ بھی حلال ہی چلے گا، جذبے ہوں وہ بھی حلال ہوں گے. جو محبت جس دل میں ہوگی، اس کی پوری نسل کی طہارت، یہ بھی باقاعدہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. یعنی یہاں جب سب کچھ حلال ہونا چاہیے تو پھر پیسہ بھی اگر ہم اس بارگاہ میں حرام لے کر آ رہے ہیں تو ہم ان کی محبت نہیں، ان سے محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسی بارگاہ میں غلط پیسہ لا کر ہم ان حضرات کی توہین کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے سماج میں چلن یہ ہے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی حرام کام سے دور رہتا ہے تو کبھی بھی ہم اس کے پاس وہ حرام چیز لے کر نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ حرام چیز اس کے پاس لے کر جائیں گے، یہ آدمی شراب نہیں پیتا ہے تو یا تو یہ غصائے گا، اگر نہیں بھی غصائے گا تو اس کی توہین ہوگی، اسے برا لگے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا. تو جب عام لوگوں کا اتنا خیال ہے کہ جو شراب سے پرہیز کرتا ہو،
حرام سے پرہیز کرتا ہو تو اس کے پاس ہم شراب کا جام لے کر نہیں جاتے ہیں، تو پھر وہ اہل بیت جہاں حرام کا تصور ہی نہیں ہے، پھر وہاں پر نہ حرام غذا جانا چاہیے، نہ حرام روپیہ جانا چاہیے، نہ پھر حرام ایسے نسل ہونا چاہیے کہ جہاں محبت اہل بیت گھر ہی نہ کر سکے۔ جب ہر لحاظ سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر محبت اہل بیت بھی سمجھ میں آتی ہے، علی بھی سمجھ میں آتے ہیں، کربلا بھی سمجھ میں آتی ہے، خدا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ سوچئے کہ ہماری کیا معرفت ہے، حسین کو کیا سمجھا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مجلس کر دیں گے تو ہمارا پیسہ صحیح ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ امام حسین کہ آپ کو معرفت یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا منی کو وائٹ کرتے ہیں۔ حد ہے کہ اگر ہمارا امام حسین کے بارے میں یہ تصور ہو کہ اس بارگاہ میں جو بلیک منی ہے وہ وائٹ ہو جائے گی، ہم جو غلط سے غلط کام کریں گے، پیسہ لے آئیں گے، مجلس کر دیں گے، بہت اونچا سا علم اٹھا دیں گے، امام باڑہ بنا دیں گے، کچھ بھی، تو یہ جو ہماری بلیک منی ہے وہ وائٹ ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو حسین کی ذرا سے بھی معرفت نہیں ہے۔ حسین آپ کے حرام پیسے کو، کالی کمائی کو سفید کرنے نہیں آئے ہیں، حسین آپ کے کالے دلوں کو نورانی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا ہمارے دلوں کو نورانی بنانے کے لیے ہے۔ اتنی کم سے کم ایک حسینی کو حسین اور کربلا کی معرفت ہونا چاہیے۔ اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انسان بہت ادھر ادھر سے پیسے کماتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کرنے چلا جاتا ہے۔ حج کر کے جب وہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے گنگا نہا لیا ہے، اب جتنے بھی گناہ کیے تھے سب دھل گئے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ گناہوں کے دھلنے جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہی حلال نہیں تھا۔ جب ذریعہ حلال نہ ہو تو آپ کو گناہوں سے پاک کیسے کرے؟ عبادت وہی قابل قبول ہے جو حلال پیسے سے کی گئی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ادھر ادھر لوگوں کا حق غصب کر لیا اور پھر حج کر کے چلے آئے۔ لیکن ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمیں حاجی صاحب کہا جائے، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمیں علی کا شیعہ مولا کا مزاج کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں درہم و دینار نہیں چاہیے، یا رسول اللہ ہمیں جانور نہیں چاہیے، آپ ہمیں 6 لاکھ کلمے نصیحت فرما دیجئے۔
ہم لوگ تو 6 لاکھ کلمے اور نصیحت دونوں سے الرجی ہے. ہمارا جو مزاج ہے آج کل، ہمارا مزاج نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے. اب ہم سے اپنے گھر کے بڑوں کی باتیں بھی نہیں سنی جاتی ہیں، محلے والوں کی تو چھوڑیے. پہلے جو ایک سماج تھا ہمارا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ محلے میں کوئی بھی بڑا ہے کسی کو ٹوک سکتا ہے کہ بھائی 10 بجے رات میں تم کہاں جا رہے ہو. اب آپ 12 بجے رات میں بھی کہیں جا رہے ہو، کسی کی ہمت نہیں ہے جو آپ کو ٹوک دے. ہم گھر میں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، قدم قدم پر نصیحتیں تھیں، روک اور ٹوک تھی. اب وہ مزاج ہمارا نہیں رہ گیا ہے. روکنا اور ٹوکنا یعنی نہیں انل منکر. جب جس سماج میں نہیں انل منکر کا رواج ختم ہو جائے، وہاں برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہم نصیحت قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، نصیحت سننا نہیں چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب ہماری جنریشن ہے اس دور کی، وہ بہت آداب سے واقف نہیں ہے، بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہے. اور جب آپ گھر میں ایک بچے کی صحیح سے تربیت نہیں کریں گے اور سماج کے حوالے آپ ایک ایسے بچے کو کریں گے جس کے گھر میں صحیح سے تربیت نہیں ہوئی ہے، تو جو گھر سے خراب نکلا ہے وہ سماج کو بھی خراب کرتا ہے، معاشرے کو بھی خراب کرتا ہے، شہر کو بھی خراب کرتا ہے، قوم اور ملت کے نام کو بھی ڈبوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نصیحت سننا نہیں چاہتے ہیں، نصیحت کرنا نہیں چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. وہ کربلا جو ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہے، وہ کربلا جس کی حقیقت یہی ہے کہ ظالم کے آگے حرف حق کو بلند کیا جائے اور ظالم کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، اسی کربلا سے متعلق جب گفتگو اور مجلس ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجئے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے، آئیے بس آپ ذکر حسین کیجئے اور بات کو ختم کیجئے. کہاں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اس سے کیا مطلب ہے، کہاں کسی غریب کو ستایا جا رہا ہے اس سے آپ سے کیا لینا دینا ہے، کون ناحق عمل کر رہا ہے اس سے ہم کو کیا مطلب ہے، ہمیں تو صرف مجلس کرنا ہے. اگر اس طرح کی مجلسیں ہوں اور اگر اس طرح سے نماز پڑھی جائے تو نہ یہ مجلس فائدہ دے گی، نہ اس طرح کی عبادت فائدہ دے گی جس میں کسی دوسرے کا تصور نہ ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نماز لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں گے، آپ کے پاس مسجد الحرام ہوگی اور اس مسجد میں جو پتھر ہیں وہ سنگ مرمر کے ہوں گے، وہاں قریب میں جو پانی ہے وہ آب زمزم ہوگا، جو نماز پڑھانے والا ہے امام ہے اس کی قرات بہت اچھی ہوگی، تجوید بہت اچھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لاکھوں کی جماعت ہوگی، لیکن اسی کے بغل میں فلسطین میں ظلم ہوتا رہے گا، قبلہ اول پہ لوگ قبضہ کیے رہیں گے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں جو نماز پڑھانے والا ہے اس کا چلن حسینی نہیں ہے، اس کا طور و طریقہ کربلا والا نہیں ہے. اگر ایسے ہی نمازیں پڑھنا ہو تو دشمن آپ سے بہت راضی ہے، جتنا جی چاہے عبادت یوں ہی کرتے رہو. جب تم ظالم کے خلاف بولو گے تب ظالم کو تم برے لگو گے. اگر تم ظالم کی بات ہی سنتے چلے جاؤ گے تو پھر تم سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ نعمتوں میں آپ کے اضافہ کر دے، کچھ اور پیسہ دے دے، کیونکہ ظالم کا طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں لالچ دے کے لوگوں کا سر جھکا لو، نہ مانے تو انہیں ڈراؤ دھمکاؤ، نہ مانے تو پھر اس کے بعد کی کارروائی کی جاتی ہے. لیکن کربلا یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو اگر پیسے کی لالچ دی جائے تو کربلا یہ کہتی ہے کہ نہیں، پیسے کی وجہ سے تمہیں ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. اگر اقتدار کی لالچ دی جائے تو کربلا یہ کہتی ہے نہیں، اس اقتدار کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کا دینے والا ظالم ہو. اگر اقتدار چاہیے تو اس عادل خدا سے مانگو، ان ظالم بادشاہوں سے نہ مانگو. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. لہذا جہاں کربلا نہ ہو، جہاں وہ جذبہ نہ ہو، وہاں ظالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، متوکل نے کربلا کو نشانہ بنایا تھا، امام حسین کے روزے کو شہید کیا. کسی نے سوال کیا اس سے کہ تم مسجدوں تو بنواتے ہو، ایک طرف تم نے بہت سی مسجدیں بنوائی ہیں اور دوسری طرف تم امام حسین کے روزے کو ڈھا رہے ہو، کربلا میں تم روزے کو مسمار کر رہے ہو، آخر سبب کیا ہے؟ تم ہی ہو جو ایک طرف خدا کا گھر بنا رہے ہو. اس نے کہا دیکھو کربلا میں
اور یہ جو موجودہ مسجدیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کل جو مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں تو خواب غفلت میں سو جاتے ہیں, اپنی عبادت ہی کرتے ہیں, وقت کے ظالم کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں. لیکن جب کوئی حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کے دل میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور وہ ظلم کے مقابلے کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے خوف ہے جو ہمارے مقابلے میں آ جاتے ہیں. ساری زندگی لوگ سجدہ کرتے رہیں, ظالموں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. لہذا اصل یہ ہے کہ ہمارا راستہ حسین والا ہے کہ نہیں, ہمارا مزاج کربلائی ہے کہ نہیں, ہمارا طور و طریقہ علوی ہے کہ نہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کیجئے. پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 6 لاکھ کلموں کو 6 چیزوں میں جمع کر دیا ہے, اور اس میں سب سے پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں, یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. دیکھیں یہاں پر یہ تصور نہ ہو چونکہ فضائل سے مراد ہم لوگ صرف فضائل یعنی اہل بیت کے فضائل ہی سمجھتے ہیں. نہیں, مراد یہ ہے کہ جو واجبات ہیں ہمارے اوپر, اس کے علاوہ جو فاضل چیزیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جو واجبات کے علاوہ دوسری ان بہت سی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں. ہم بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں حج کرنے جانا ہے, ایک بار واجب کر لیا, لیکن دوسری بار ہم پھر حج کرنے جاتے ہیں, جبکہ ہمارے ہی خاندان میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ بھوکوں مر رہا ہے, لیکن ہم اس کو پیسہ اس پہ خرچ نہیں کرتے ہیں. کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے, اس پہ ہم پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں. کوئی پڑوسی مشکلات میں ہے جس کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. لیکن جو فضائل ہیں, جو اضافی چیزیں ہیں, ان میں ہم مشغول رہتے ہیں. لہٰذا ہم اگر واجبات سے غافل ہو جائیں تو ارشاد ہو رہا ہے, علی جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل میں مشغول ہیں تو تم اپنے فرائض کی طرف توجہ دو, کیونکہ جہاں فریضے ادا ہوتے ہیں وہیں کامیابی ہے. جہاں فریضوں کی ادائیگی ہو, مثال کے طور پر ماہ محرم ہے, ہم رات بھر شب بیداری کرتے رہیں. انشاءاللہ جب ایسے حالات ہوں گے عزاداری اسی طرح سے ہوگی. ہم شب و روز شب بیداری کرتے رہیں اور اس کے بعد جب نماز صبح کا وقت آئے تو عین نماز کے وقت ہم سو جائیں. ہم نے کئی گھنٹہ عزاداری کی, لیکن جب نماز کا وقت آیا تو ہم سو گئے. جو واجب نماز تھی اسے ہم نے چھوڑ دیا. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. تمہیں فرائض پر زیادہ توجہ دینا ہے. جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. عزاداری 1 گھنٹے کی بھی ہو وہ بھی عزاداری ہے, عزاداری اگر آدھے گھنٹے کی بھی ہو وہ بھی عزاداری ہے. یہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے ہیں, یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ عزاداری کی جا رہی ہے. اب اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ واجبات کو بھی ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حسین کی معرفت ہے, ہم نے کربلا کو بھی سمجھا ہے. لیکن اگر حسین کا ذکر کریں اور خدا کا ذکر نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نام حسین لیا تو ہے لیکن ہمیں حسین کی صحیح سے معرفت نہیں ہے, کیونکہ کربلا ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے ہے, کربلا خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اسی لیے جب ایام عزا گزر جائیں تو کہا گیا کہ جب ایام عزا گزر جائیں تو تم دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی تبدیلی آئی, تمہارے اندر گزشتہ ایام کے بنسبت کیا تبدیلیاں آئی ہیں. ہم خدا سے کتنا قریب ہوئے ہیں, ہم اہل بیت سے کتنا قریب ہوئے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی سے قریب ہو, حسین سے قریب ہو, کربلا سے قریب ہو, لیکن خدا سے دور ہو جائے. یہ ساری قربانی اسی لیے ہے تاکہ کلمہ لا الہ الا اللہ باقی رہے. یہ ساری قربانی اسی لیے ہے تاکہ نعرہ تکبیر کی صدائیں سنائی دیتی رہیں. یہ ساری قربانی اسی لیے ہے کہ جب تک انسان ہے تب تک انسانیت باقی رہے. اگر ہم کربلا کے اس مقصد کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہم فرائض سے غفلت اختیار نہیں کریں گے.
جہاں فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیا جاتا ہے وہ راستہ کائنات کا راستہ ہے، جہاں فرائض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ راستہ کسی کا ہو، علی کا وہ راستہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ لہذا عزیزوں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا زیادہ فریضے کو ادا کر رہے ہیں، کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے، کس سلیقے سے ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا نام ہمیں جمع کرتا ہے۔ عزاداری ہماری زندگی، صرف عزاداری ہماری زندگی نہیں ہے، یہ عزاداری انسانیت کی بھی زندگی ہے، یہ عزاداری اسلام کی بھی زندگی ہے۔ یہ عزاداری نہ ہو تو آج جس طرح سے دین کا نام باقی ہے یہ نام بھی باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جب تک تذکرہ ہوتا رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ خدا کے دین کو تقویت ملتی رہے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا راستہ علی والا راستہ ہو، اور جب ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کہلائیں گے، کیونکہ وہی قوم زندہ ہے جو علی کے راستے پر چل رہی ہے، اور اگر ہم ایک زندہ قوم نہیں ہیں تو پھر بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا ہوگا، پھر جب بھی جو چاہے گا جیسا چاہے گا ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ ایک قوم کی زندگی کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ آج کل مثال پرانی ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ کسی شخص کے مردہ اور زندہ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں۔ آج کل جیسے سیلاب کا زمانہ ہے، ہر طرف آپ دیکھیں دریاؤں میں طغیانی ہے، بہت سے غریب بھی ہیں ایسے، اکثر جو لوگ غریب طبقہ ہوتا ہے وہ نچلے علاقوں میں رہتے ہیں، اور جب سیلاب آتا ہے تو پھر پورا گھر کا گھر ان کا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں مصیبتوں کا شکار ہیں، خداوند عالم ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ کسی کا پورے گھر کا گھر تباہ اور برباد ہو جائے اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، اور خاص کر کے غریب طبقے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب طغیانی ہے، جب سیلاب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں اس سیلاب میں آپ دیکھیں ایک جسم بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو آپ سے اگر کوئی سوال کرے گا کہ یہ جسم مردہ ہے یا زندہ ہے تو آپ کہیں گے کہ اگر یہ جسم دھارے کو کاٹ کر کنارے آنے کی کوشش کرے، اپنا الگ راستہ بنانے کی کوشش کرے تو یہ زندہ ہے، اور اگر دھارے کے ساتھ بہتا ہوا چلا جا رہا ہے تو یہ جسم مردہ ہے۔ یعنی جو دھارے کے ساتھ بہتا ہوا چلا جائے وہ جسم مردہ ہے، اور جو دھارے کو کاٹ کے ایک نیا راستہ بنانا چاہے، ان سخت حالات کے خلاف جد و جہد کرے، وہ زندہ ہے۔ عزیزوں جس طرح ایک انسان کی زندگی اور موت کی علامت ہے، جو قوم حالات کے دھارے میں بہتی ہوئی چلی جاتی ہے وہ قوم مردہ قوم ہوتی ہے، جو حالات کے دھارے سے اپنا راستہ کاٹ کر الگ بناتی ہے، حالات کا مقابلہ کرتی ہے، وہ قوم زندہ قوم ہوتی ہے۔ اگر حالات کے دھارے پر ہی بہنا ہوتا تو پھر امام حسین علیہ السلام کے دور میں سب نے یزید کو مان لیا تھا، سب نے یزید کو تسلیم کر لیا تھا، کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی حالات یہ کہہ رہے تھے، اور یزید سے پہلے ایسے حالات بنا دیے گئے تھے کہ یزید کو حکمرانی کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ایسے حالات یزید سے پہلے بنا دیے گئے تھے کہ یزید سے پہلے کے زمانے میں امیر شام نے جب جمعے کے علاوہ کسی اور دن نماز پڑھا دی تو کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ آج جمعہ نہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مسلط کر لیں، لوگوں کو اس طرح سے کچل دیں، ان کی فکروں کو اتنا اسیر کر لیں کہ آپ غلط کرتے رہیے، لیکن کسی میں جرأت نہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہے۔ آپ یقین جانیے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم کے دربار میں حرف حق کہا جائے۔ صرف تلوار لے کر میدان میں آ جانا جہاد نہیں ہے، بلکہ ظالم کے مقابلے میں حرف حق کہنا یہ بھی جہاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ میں امام حسین سامنے آئے، وہ سب کے نظر نگاہوں میں ہے، لیکن جناب زینب نے جب اتنا سب کچھ ظلم ہو گیا، سب کچھ ہونے کے بعد جناب زینب نے یزید کے مقابلے میں آ کر
دربار میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی زینب یہ بتا رہی تھی کہ کربلائی مزاج یہ ہے کہ ظالم کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اس کے آگے جس کا راستہ حسین والا راستہ ہے، جس کا راستہ زینب والا راستہ ہے، جس کا راستہ علی والا راستہ ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. اور دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ظلم ہوتا ہے لیکن ظالم کو ظالم کہنے والا کوئی نہیں، اور جو ظالم کو ظالم کہے گا اسے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. ظالم کا کام ہی ہے کہ اس کو دبانا ہے، اس کے اوپر پابندی لگانا ہے. اسلام جب آپ حق بات کریے گا تو آپ کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. آپ ابتدائی اسلام کو دیکھیے، شیب ابی طالب کیا ہے، کہا دیکھو تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو ہم سب بائیکاٹ کر دیں گے، کوئی تم سے معاملہ نہیں کرے گا، کوئی تم سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی تم سے ملے جلے گا نہیں، تم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے گا، تم یہی رہو. لیکن رسول اسلام نے دکھایا کہ اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ پابندیوں سے دبتا نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. وہاں ابتدائی اسلام میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم پابندیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم لاکھ پابندی لگا لو، طولانی پابندی، لیکن پھر بھی رسول اسلام نے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب تاریخ پڑھیے اور اس تاریخ کو دور حاضر کے حالات سے ملا کر دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہاں اصلی اسلام ہے اور کہاں سے غلام کا اسلام ہے. ظاہر طریقہ یہی ہے. اس دور میں محاصرہ کرنے والے وہی کون تھے؟ وہی کفار مشرکین، وہی یہود و نصارہ، انہی کی سازشیں، اور ان کے مقابلے میں چند مسلمان جنہیں محصور کر دیا گیا ہے، جن پر پابندی ہے تم کہیں سے کچھ لے نہیں سکتے ہو، اپنا سامان بازار میں بیچ نہیں سکتے ہو، کسی سے مل نہیں سکتے ہو، کہیں آ جا نہیں سکتے ہو. لیکن اصل اسلام یہی ہے کہ پابندیاں اتنی بھی ہوں، سر تسلیم کو ظلم کے آگے خم نہیں کرنا ہے. اب اگر آپ چاہو گے تو ہم بیچنے نہیں دیں گے، مال خریدنا چاہو گے تو خریدنے نہیں دیں گے. مزاج کفر کا بھی نہیں بدلا ہے لیکن اسلام کا بھی مزاج وہی ہے. مزاج کفر کا نہیں بدلا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کا مزاج بھی وہی ہے. لیکن اتنی لمبی پابندیوں کے بعد بھی آج انہوں نے اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے، سر ان کا بلند ہے. گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم لاکھ پابندیاں لگاؤ، ہمیں عزت دینے والا خدا ہے. جو پابندیوں کے آگے جھک گئے وہ ذلیل و خوار ہیں، بھلے ہی وہ اپنے کو خادمین حرمین شریفین کہیں، لیکن جنہوں نے پابندیوں کا مقابلہ کیا ان کی آج بھی عزت ہے اور کل بھی انہی کی عزت رہے گی. صلوات پڑھنے بر محمد والے محمد. ورنہ دنیاوی مزاج تو یہی ہے، جہاں ذرا سے حالات سخت ہوں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، جہاں ذرا سے پریشانیاں ہوں فوراً ظالم کی بات مان لینا چاہیے اور اس کا حوصلہ بڑھا دینا چاہیے. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مزاج وہ ہے کہ نہیں. دیکھیں، ایک ہلاکت میں ڈالنا اپنے آپ کو وہ اور چیز ہے، لیکن خاموش ہو کر بیٹھ جانا، ظلم کے خلاف ذرا سے آواز نہ بلند کرنا، یہ اور ہے. اگر اس طرح سے دور حاضر میں ظالموں کی چاپلوسی نہ کی گئی ہوتی تو آج جو حالات ہیں وہ حالات ایسے نہ ہوتے. یہ جو حالات ہیں، یہ جو زیادہ پابندیاں ہیں عزاداری سے متعلق، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو
اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم پابندی لگا دیں گے تو یہ کچھ نہیں بولیں گے، نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان سے جو لوگ رابطے میں تھے انہوں نے اس طرح سے سر تسلیم کو خم رکھا کہ ان کو یہی لگا کہ یہ انہی کے قوم والے ہیں، انہی کے بھائی ہیں، انہی کے رشتہ دار لوگ ہیں. تو جب یہ اس طرح سے ہمارے سامنے ہر وقت سر کو جھکائے رہتے ہیں، ہم اگر ایک کہتے ہیں تو یہ 2-4 کام کر دیتے ہیں، ہم اگر ان سے ایک بار سر جھکانے کو کہتے ہیں تو یہ 10 بار سر جھکاتے ہیں، ہم اگر ان سے قریب آنے کو کہتے ہیں تو یہ آرتی اتار لیتے ہیں، ہم اگر ان کو پاس بلاتے ہیں تو یہ بھوج چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اگر ان کو اپنی تقریب میں بلاتے ہیں تو یہ ہمیں کبھی چاندی کا مکٹ بھیٹ کر رہے ہیں اور کبھی گھنٹا بھیٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو چلن ہے، یہ جو اس طرح سے وقت کے سلاطین کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیے جا رہے ہیں، یقین مانیے یہ ممبر کے شایان شان نہیں ہے، لیکن آج جو لوگ گھنٹا دے رہے ہیں، گھنٹا بھیٹ کر رہے ہیں، کل ان کو گھنٹا ہی بجانا ہے، ان کے ہاتھ کچھ اور نہیں لگے گا. صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد. یہ جو مزاج ہے یہ ان لوگوں نے بنایا، یہ رابطہ ہے قوم اور ان لوگوں کے درمیان. ان کے عمل سے یہ کنفیوژن ہے بہرحال کہ یہ قوم بھی ایسے ہی ہوگی، جو بھی کہہ دیا جائے وہ مان لیا جائے گا. کچھ لوگ اپنی خوشنودی کے لیے اس طرح سے ظالموں کے دربار میں سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنی قوم اور ملت کو بھی ذلیل کرواتے ہیں. لہذا کربلا نے در سے عزت دیا ہے، کربلا نے در سے ذلت اور تحقیر نہیں دیا ہے. لہذا اگر آپ نے کربلا کی صحیح معرفت ہے، ورنہ آپ دیکھیے گا انہی میں سے بہت سے لوگ آ جائیں گے کہ جب محرم ہو، رمضان ہو، تو وہی لوگ علی علی ہائے علی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن مقام عمل میں عمل ایسا ہے کہ ان کو علی والوں کی ہائے لگے گی، اس کے علاوہ کوئی اور ان کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لہذا ہم بہت اہم ہے کہ ہم کس اعتبار سے، کس طرح سے اپنے سماج میں رہ رہے ہیں اور ایک زندہ قوم بن کر دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں. اگر ہمارے یہاں یہی چلتا رہے کہ چونکہ یہ ہو رہا ہے تو یہ ہونے دو، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے ایسے ہی ہونے دو، تو وہاں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. وہاں نہ انقلاب کی بات کی جاتی ہے، وہاں تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، وہاں نہ اپنے آپ کو اٹھانے کی بات کی جاتی ہے. ہندوستان میں اگر آپ دیکھیے گا بعض ذات یا قوم جو بہت زیادہ دبی کچلی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری تقدیر یہی ہے. دنیا اگر یہ سوچ لے کہ ہماری تقدیر لکھنے والے یہ دنیاوی حکمران ہیں، تو جو دبے کچلے لوگ ہیں وہ ہمیشہ دبے اور کچلے رہیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سوچ لے کہ ہماری تقدیر خدا لکھنے والا ہے، تو وہی خدا ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں ذلیل کرتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد. لہذا عزیزوں، کربلا بہت عظیم درسگاہ ہے. ہم لوگ بہت تذکرہ کریں گے، لیکن کربلا کہ نت نئے زاویے ہمارے سامنے آتے رہیں گے. جتنا زیادہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، کربلا کے بارے میں جتنا ہم سوچتے جائیں گے، جتنا فکر کریں گے، وہاں ہمیں کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہ عزاداری کا فلسفہ یہی ہے، عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ جتنی صفات حمیدہ ہیں انہیں ہمارے اندر بیدار کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جذبے سوئے ہوئے ہیں. کربلا ان سوئے ہوئے جذبوں کو جگانے کے لیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ذکر حسین سلانے کے لیے ہے. ذکر حسین ہمیں صرف ظاہری طور پر نہیں جگاتا ہے، بلکہ قوم اور ملت کی تقدیر کو بھی جگانے والی یہی کربلا ہے. ذکر حسین ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گا، یہی ذکر حسین ہے جو ہمیں ترقی دے گا. یہی کربلا ہے جو ہمیں ایک ایسی قوم بنائے گی کہ جو دنیا کی نگاہوں میں عزیز قوم ہو. ذلیل قوم بننا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمیں زیب بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ ہم سالہ سال حسین کا ذکر کرنے والے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے، کربلا کی تعلیم یہ ہے کہ اگر عزت کی زندگی جی سکتے ہو تو جیو. زندگی جو گزارنا چاہیے وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم عزت کی موت لگا لو لیکن ذلت کی زندگی کو گوارا نہ کرو. صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے.
اس کربلا کا تذکرہ ہم لوگ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 2 محرم کی تاریخ ہے۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے ہیں، لیکن اس راستے میں بھی ایسے ایسے درس دیے ہیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب یہ قافلہ چلا تھا تو جناب عباس نے خاص کر کے بہت زیادہ مقدار میں پانی ساتھ لیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور پانی، شاید زیادہ پانی کی ضرورت، تو شاید مولا عباس کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ پانی ہم لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن حسین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ صرف اس پانی کو ہمیں نہیں پینا ہے، بلکہ اس پانی سے پورے لشکر کو سیراب کرنا ہے۔ کون لشکر؟ جو دشمن ہوگا، کون؟ وہ جو مقابلہ آئے گا، اور اسے پانی کیسے پلایا جائے کہ جب تک جان کو ہٹا نہ لے تب تک اس کے سامنے سے برتن کو ہٹانا نہیں۔ سوچیے آپ، جو انسان مصیبت میں ہو، جو انسان سفر میں ہو، کس طرح سے، کون سا جذبہ ہے جو اس طرح، جسے پتا ہے کہ یہ سامنے والے ہمارے دشمن ہیں اور یہی ایک دن ہمارے بچوں کو قتل کریں گے اور شہید کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہی کربلائی مزاج ہے، یہی کربلائی جذبہ ہے۔ تو کچھ حالات سخت ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پریشان، بہت سے مزدور راستوں میں تھے، لیکن اسی جذبے کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اپنا وہ پیسہ، سخت حالات تھے، سرمایہ تھا، رکھا ہوا تھا، نہ جانے کیا ہوگا آگے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے وہ پیسہ لیا ہے اور ان لوگوں کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا ہے جو بھوکے اور پیاسے مزدور راستوں میں چل رہے تھے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جذبہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو کربلا ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے، لیکن انسانیت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے۔ بہت سے حسینی بھی اس مقصد میں آگے تھے، بہت سے دوسرے لوگ بھی آگے تھے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو سب یاد کرتے ہیں، سب ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حسین نے ایک ایسی قربانی دی ہے جو ساری انسانیت کے لیے درس ہے، ساری انسانیت کے بقا کا سبب ہے۔ عزیزو سوچئے، امام حسین علیہ السلام نے اتنا پانی لیا تھا، لیکن راستے میں جب اشقیہ آئے، راستہ روکا، تو پھر انہی کو وہ پانی پلا دیا ہے۔ اور جب 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں، کربلا کے بارے میں روایتیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے جب انبیاء کا گزر ہوا ہے، تو جس نبی کا بھی گزر ہوا ہے، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو ٹھوکر لگی، کچھ ہوا، خون ضرور گرا ہے، اور سب کو وہاں پر دہشت کا احساس ہوا۔ یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسا ہولناک مقام ہے۔ تو آپ سوچئے، بعض جگہ ملتا ہے کہ بیویاں جب اس سرزمین پہ پہنچی ہیں، عجیب سما تھا، یہاں رکنے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جناب زینب کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس مقام پر رکا جائے، یہاں ٹھہرا جائے۔ اتنا زیادہ وحشت تھی، اتنا عجیب عالم تھا اس سرزمین کا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کئی رہوار بدلے، اور جب نہیں آگے بڑھا تو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا اس سرزمین کا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے اسے شط فرات کہتے ہیں، فرات کا کنارہ۔ مولا نے کہا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں، کوئی اور بھی نام ہے؟ کہیں سے ایک آواز آتی ہے، آقا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ حسین نے جیسے ہی کرب و بلا سنا ہے، آپ نے ایک دعا کی ہے، اللہم اعوذ بکا من الکرب والبلا، بار الہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس کرب و بلا سے۔ سوچئے آپ، امام حسین علیہ السلام نے دعائیہ کلمات جاری کیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ یہ سرزمین کرب و بلا ہے، آپ نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، تاریخ میں وہ مرثیہ ملتا ہے۔ آپ نے کہا حاذہی تربت التی قد وعدنی جد رسول اللہ، ارے یہی وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے کیا تھا۔ حاذہی تربت التی قد وعدنی جد رسول اللہ، ہا ہونا واللہ تذبح اطفالنا،
خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ واللہ ہاہنا تزار قبورنا، خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ عزیزوں، حسین کے غم کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب سرزمین کربلا پہ دوسرے لوگ اترے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سرزمین پر کیا ہوگا، لیکن جب حسین اترے ہیں، سوچئے حسین نے جب کربلا کی زمین کو دیکھا ہوگا، حسین کو سب پتا ہے کہ کہاں کیا ہونا ہے۔ جب حسین نے قدم رکھا ہے 2 محرم کو، دوسرے لوگوں نے جو مناظر عاشور کے دن دیکھے ہیں، حسین کی نگاہوں میں منظر کربلا میں آتے ہی ہے۔ جیسے ہی حسین نے نشیب میں نگاہ کی ہوگی، حسین کو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب وہاں پر امام حسین کا سر بریدہ بدن پڑا ہوگا۔ حسین نے جب دیکھا ہوگا میدان جنگ کی طرف تو کہیں نگاہوں میں علی اکبر کا لاشا دکھ رہا ہوگا، کہیں قاسم کا لاشا دکھائی دے رہا ہوگا، ارے کہیں پہ علی اکبر کا ننھا سا گلا نظر آ رہا ہوگا۔ اور جب اس طرف نگاہ کی ہوگی جہاں پر بعد میں خیموں کو لگانا تھا تو وہاں پر خیمے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، بلکہ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان ایک بچی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جس کے کانوں کے لووں سے خون جاری ہوگا اور جو صدا دے رہی ہوگی، اے میرے بابا میری مدد کیجئے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ہاں عزیزوں، 2 محرم کو یہ قافلہ آیا ہے۔ عباس نے بہت ہی مناسب مقام دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو پیاس سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، لہذا خیمہ ایسی جگہ لگایا جائے جہاں سے پانی بہت قریب ہو، لہذا فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے مولا جن ہاتھوں سے آپ یہ خیام نصب کر رہے ہیں، ارے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انہی ہاتھوں سے خیموں کو ہٹانا پڑے گا، اور پھر جب آپ بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے فرات کی طرف آئیے گا تو پھر ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ یہی ہاتھ ہوں گے اور فرات کا کنارہ ہوگا، آپ کے دونوں شانے قلم کر دیے جائیں گے۔ ارے عباس نے تو یہ سوچا تھا کہ بچوں کو پیاس کا احساس نہ ہو، لیکن ہائے رے کربلا، ہائے رے عباس اس دنیا سے چلے گئے، لیکن خیمے سے الاتش کی صدائیں سنائی دیتی رہی، اے چچا ہم پیاسے ہیں، اے چچا پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ آج زینب نے جب اس کربلا میں قدم رکھا ہے تو زینب کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سرزمین پر رکا جائے، لیکن عزیزوں جب 11 محرم کو اس قافلے کو یہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو اب زینب کی حالت بدل گئی ہے۔ زینب کہتی ہے کہ میں اس سرزمین سے جانا نہیں چاہتی ہوں۔ ارے وہ زینب جو 2 محرم کو یہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی، 11 محرم کو یہاں سے جانا نہیں چاہ رہی ہے، اے بی بی اب آپ یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی ہیں؟ ارے میں کیسے جاؤں؟ یہاں میرا عباس ہے، یہاں میرا اکبر ہے، یہاں میرے اول محمد ہے، ارے یہی تو میرا ماجایا حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ اور زینب سب کو چھوڑ کر کیسے کربلا سے چلی جائے؟ واہ حسینہ، واہ مظلوم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو آنسو ہیں، جو یہ ذکر ہے، جو یہ عبادت ہے، بار الہ جو لوگ بھی بانی مجلس ہیں اور جو لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بار الہ اس ذکر کو ان آنسوؤں کے ان کے مرحومین کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا مل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو ابھی بھی وطن سے دور ہیں انہیں اپنے وطن جا کر محرم کرنا نصیب ہو۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بار الہ ہمیں اور بہتر طریقے سے
عزائے سید الشہداء کو برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ منتقم خون حسین ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔